کاروبار میں برکت کے لیے کتنی مرتبہ پڑھنا چاہیے؟ ہر بار میں خیر و برکت کے لیے کتنی مرتبہ پڑھنا چاہیے؟ آصیب اور جنات سے حفاظت کے لیے کتنی مرتبہ پڑھنا چاہیے؟ یا بیوی میں محبت کے لیے کتنی مرتبہ پڑھنا چاہیے؟ جائز حاجات پوری ہونے کے لیے کتنی مرتبہ پڑھنا چاہیے؟ اور اس کے علاوہ اور بہت زیادہ فضل و برکات آپ اس ویڈیو میں سنیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، درود تاج بے پناہ فضائل و برکات کا حامل ہے۔ اس درود تاج کے پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ بے شمار نعمتوں سے نوازتا ہے۔ اس درود تاج کو پڑھنے والا کبھی ناکام و نامراد نہیں ہوتا۔ اس درود تاج کے پڑھنے والے کو دین و دنیا کی بے شمار برکتیں حاصل ہوتی ہیں۔ اس درود تاج کے پڑھنے والے کے رزق کاروبار میں برکت ہوتی ہے۔ اس درود تاج کا پڑھنے والا کبھی کسی کا محتاج نہیں ہوگا۔ اس درود تاج کے پڑھنے والے کی ہر نیک اور جائز حاجات پوری ہوتی ہیں۔ جو شخص چاند کی پہلی تاریخ سے 14ویں تک شب جمعہ یعنی جمعہ رات اور جمعہ کی درمیانی رات نماز عشاء کے بعد باوضو پاک کپڑے پہن کر 170 بار درود تاج کو پڑھ کر سوئے، جب 11 راتیں مسلسل اسی طرح کر لے گا تو انشاءاللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوگی۔ سحر یعنی جادو و آصیب، جن و شیطان کو دور کرنے کے لیے اور چیچک کے لیے 11 بار پڑھ کر دم کریں تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ دل کی صفائی کے لیے ہر روز صبح کی نماز کے بعد 60 بار اور عصر کی نماز کے بعد 3 بار اور عشاء کی نماز کے بعد 3 بار پڑھتے رہیں۔ دشمنوں، ظالموں، حاسدوں اور حاکموں کے شر سے محفوظ رہنے کے لیے اور غم و غربت دور ہونے کے لیے 40 راتیں لگاتار عشاء کی نماز کے بعد 41 بار پڑھیں۔ روزی میں برکت کے لیے 7 بار فجر کی نماز کے بعد ہمیشہ پڑھتے رہیں۔ بانجھ عورت کے لیے 21 چھواروں میں سے ہر چھوارے پر 7 بار دم کریں اور روزانہ ایک چھوارا اس کو کھلا دیں، اور حیض سے پاک ہونے کے بعد پاکی کے دنوں میں بیوی سے ہم بستری کرے تو اللہ کے فضل سے نیک بیٹا پیدا ہوگا۔ اگر حاملہ عورت کو تکلیف ہو تو 7 دن لگاتار ہر روز 7 مرتبہ پانی پر دم کر کے پلائیں۔ جائز محبت مثلا میاں بیوی میں محبت اور ہر مقصد کے لیے آدھی رات کے بعد باوضو 40 بار صدق و یقین کے ساتھ پڑھیں تو انشاءاللہ عز و جل دلی مطلوب حاصل ہوگا۔ جو آپ کے دل میں نیک مقصد ہے، جو بھی آپ کا مقصد ہے، جو یہ درود تاج روزانہ 5 مرتبہ پڑھے گا، انشاءاللہ وہ اپنے اس نیک مقصد میں بھی کامیاب ہو جائے گا۔ اللہم صلی علی محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمہ مکتوب مرفوع مشفوع منقوش فی اللوح والقلم سید العرب والعجم جسمہ مقدس معطر مطہر منور فی البیت والحرم شمس الضحی بدر الدجا صدر العلا نور الہدی کہف الورا مصباح الظلم جمیل الشیم شفیع الامم صاحب الجود والکرم واللہ عاصمہ وجبریل خادمہ والبراق مرکبہ والمعراج سفرہ وسدرۃ المنتہی مقامہ وقاب قوسین مطلوبہ والمطلوب مقصودہ والمقصود موجودہ سید المرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین انیس الغریبین رحمت للعالمین راحت العاشقین مراد المشتاقین شمس العارفین سراج السالکین مصباح المقربین محب الفقراء والغرباء والمساکین سید الثقلین نبی الحرمین امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین صاحب قاب قوسین محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین مولانا و مولا الثقلین
ابی القاسم محمد ابن عبد اللہ نور من نور اللہ یا ایھا المشتاقون بنور جمالہ صلوا علیہ وآلہ واصحابہ وسلموا تسلیما۔